उसने मेरी गन रखी तो मुझे ज़बरदस्ती उसने गाड़ी में डाला और वीरान से एक डेरे पे ले गया। लेकिन अब मैं बाहर नहीं निकलता, मैं चेहरा किसी को नहीं दिखाता, मेरी बर्बादी होगी, मेरा कुछ नहीं रहा। मैं कहता मेरा को मकान लेना, मैं कहीं दूर चला जाऊं, मैं यहाँ रहूँ ना, किसी को अपना चेहरा ही ना दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के एक ऐसे मोहल्ले के अंदर है जहाँ पे एक मरतबा फिर हव्वा की बेटी की इज़्ज़त तार तार की गई। यहीं तक बात ख़त्म नहीं हुई। वो दरिंदे जिन्होंने इस 17 साला बच्ची की इज़्ज़त लूटी, इस बच्ची की उन्होंने बाद में वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद, तस्वीरें बनाने के बाद वो सारी नेट पे डाल दी। अफसोस की बात ये है कि अभी तक वो मुलजिमान जो हैं वो सलाखों के पीछे नहीं जा सके। पुलिस पहले छापे मारती रही, उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें करवा लीं। अबूरी ज़मानतें करवाने के बाद जब शेखुपुरा से उनकी अबूरी ज़मानतें कैंसिल हुई, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानतें करवा ली। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वाक़या ये कुछ इस तरह से हुआ कि 17 साला लड़की बाज़ार में जा रही थी। बाज़ार में जाने के लिए जैसे घर से निकली है तो एक सफ़ेद कलर की गाड़ी के अंदर असलहा समेत लड़का गुल अहमद ख़ान नाम है इनका, FIR के अंदर दर्ज है। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकल के इन्हें रोका है। रोकने के बाद इनके कनपट्टी पे बंदूक रखी है, पिस्तौल रखे, इन्हें अगवा किया है, ले गए वीराने में ले जाके इनकी इज़्ज़त तार तार की। गरीब घर के लोगों के पास, हर घर के, आप किसी भी घर को देख लें तो उनके पास अगर कुछ होता है तो इज़्ज़त ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो इज़्ज़त जो है वो उसने तार तार की। यही नहीं, तार तार करने के बाद उन्होंने वो वीडियोस दिखा के, तस्वीर दिखा के इनसे पैसे डिमांड किए। इनको फिर लूटते रहे। पहले इज़्ज़त लूटी, फिर माली तौर पे लूटा, फिर ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया। तो आज हमारे साथ मौजूद है वो लड़की, वो बच्ची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि ये सारा मामला हुआ कैसे? गुल अहमद ख़ान हमारा मोहल्लेदार लड़का था, गली में आते जाते तंग करता था। मैंने अपनी वालदा से बोला, मेरी वालदा इनके घर गई और शिकायत की कि ये आपका बेटा मेरी बेटी को तंग करता है, इसे समझाएं। इसकी वालदा ने कहा कि ये मेरे कहने में नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद 10 तारीख थी, 1 बजे का टाइम था, मैं बाज़ार के लिए जा रही थी। एक सफ़ेद रंग की कार आके मेरे पास रुकी, उसमें से गुल अहमद ख़ान निकला। उसकी बहन भी गाड़ी में थी। उसने भी गन मेरी तरफ की, पहले मेरी कान पर इधर उसने मेरी गन रखी तो मुझे ज़बरदस्ती उसने गाड़ी में डाला और वीरान से एक डेरे पे ले गया। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। मैंने उसे कहा कि इस तरह ना करो। फिर वहाँ पे उसकी चंदा बहन भी थी और 2-4 लड़के थे, वो भी उसी ने ही वहाँ पे बुलवाए थे, गुल अहमद ख़ान ने। फिर इन्होंने वापस मुझे बन वाली साइड पे फिर मुझे इन्होंने छोड़ दिया। फिर बाद में मुझे इन्होंने धमकी दी, तो थप्पड़ भी इसने मारे कि अगर तूने जाके बताया तो मैंने तेरी ये वीडियो वायरल कर देनी है। मैं खामोश होकर चुप करके घर आ गई। फिर अगले दिन इसकी सिस्टर हमारे घर आई है, चंदा अल्ताफ़। वो कहने लगी कि मुझे 2 लाख का, मुझे कहा कि मुझे 2 लाख दो। फिर जिसमें से मैंने इसे 2 बालियाँ और एक सोने की रिंग दी। फिर मैं 40,000 रुपया पड़ा तो वो मैंने घर से चोरी से दे दिया। फिर अगले दिन आई, मैंने कहा कि अब वीडियो वायरल ना करना। फिर अगले दिन आई, कहती 1 लाख और दो। फिर मैंने अपनी वालदा को बताया सब कुछ। फिर मेरी वालदा इनके घर गई, इनके घर कह के इनकी वालदा से कहा कि वायरल ना करना। ये मामला आपने सुन लिया, जिस तरह का मामला हुआ। फिर उसके बाद पैसों की डिमांड इनसे की गई और इन्हें धमकाया गया कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपकी ये तमाम वीडियोस नेट पे डाल दें। तो आपने पैसे दे दिए? हाँ जी, मैंने दे दिए थे। पैसे लेने के बावजूद उन्होंने इंटरनेट पे डाल दी सारी चीज़ें। जब उन्होंने मुतालबा किया था पैसों का, 1 लाख का दोबारा किया, जब मैंने वो नहीं दिए, मैंने अपनी फिर वालदा से सब कुछ बता दिया। फिर मेरी वालदा इनके घर गई,
اور کہا کہ ایسے نہ کرو, بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے. ان کی والدہ نے آگے سے مطمئن کر کے بھیج دیا, اور گل احمد خان نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ باجی میں آپ کی بیٹی کی ویڈیو وائرل نہیں کروں گا. جب وہ گھر آئی ہیں اگلے دن کے بعد, پھر میرے ماموں تھے باہر, پھر ان کو جب دیکھی تو وہ ساری ٹک ٹاک پہ اس نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی. جی ناظرین, آپ نے جیسا کہ سنا کہ کس اذیت سے گزرنا پڑا اس فیملی کو, کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ بچی کے نانا ابو بھی موجود ہیں, وہ اسکول ٹیچر تھے, بچوں کو پڑھایا ہے انہوں نے, تربیت دی ہے لوگوں کے بچوں کو سمجھایا ہے انہیں والدین کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کی, بڑوں کی, بہو بیٹیوں کی. لیکن ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا, انہی کے گھر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے, اس میں کہاں تک کیس پہنچا ہے؟ کیس جو ہے وہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو وہ 7 دن دے دیے انہوں کو, مطلب اگر نہ دیتے تو پکڑے جاتے وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے 23 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جو تھی نا وہ ضمانتیں یہاں سیشن سے کروا لی. اب وہ ضمانتیں یہاں میں گیا, پھر مجھے پتہ چلا بھی ضمانتوں میں گیا ان کے پاس. جب انہوں نے میرا دیکھا نا مجھے, تو انہوں نے جناب نا 3 آوازیں انہیں دیں وقفے سے, وہ نہیں وہاں پہنچے, انہوں نے کینسل کر دی. وہ جب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ کینسل ہو گئی, پھر وہ لاہور چلے گئے. لاہور سے جا کے انہوں نے 7 تاریخ تک اپنی ضمانتیں کروا لی وہاں ہائی کورٹ. آپ کو ابھی ڈرایا جا رہا ہے صلح کے لیے, دھمکایا جا رہا ہے؟ وہ تو جی پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اگر انہوں نے ایسا ہمارا کہنا نہ مانا, اگر ہماری بات نہ مانی تو میں نے یہ مکان بیچ کے دونوں بڑوں بچوں کو اسلحہ لے دینا, اور وہ ان کے شام آگے سر لے لیں گے. پولیس میں جا کے آپ نے دوبارہ نہیں بتایا, کوئی کمپلین نہیں کی؟ نہیں وہ کی نہ میں نے کمپلین, میں ڈی پی او صاحب کے پاس گیا, انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ. ایک ان کے پی ایس او صاحب ہیں حسنین آغا صاحب, انہوں نے بھی بڑے پیار سے میری بات کو سنا. انہوں نے پہلے وہ دوسرے کیس سنتے رہے, میں بیٹھا رہا. انہوں نے کہا, میں کہا یار میں بیمار ہوں, میری بات کروا دیں ڈی پی او صاحب سے. انہوں نے ان کے آگے درخواست رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میں نے سب لوگ چلے جائیں گے. میں نے پھر ان کی بات سن لی, کیونکہ یہ ساروں کے سامنے بات کرنے والی نہیں. جب سارے لوگ چلے گئے, پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا, کہا کہ بزرگوں بتاؤ کیا مسئلہ بڑا. مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. وہ پی ایس او صاحب آئے, انہوں نے مجھے دلاسا دیا, انہوں نے کہا بات کرو گے تو پھر یہ کچھ. جب میں نے یہ بات بتائی وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا. ڈی پی او صاحب نے کہا کہ پہلے مجرم جو ہے وہ پکڑو, اور اس کے بعد پرچہ پھر دے دینا. پرچہ تو دے گی. وہ جناب کسی نے پکڑا تو نہیں. بہرحال پی ایس او صاحب بھی فون کرتے رہے یار کوئی پکڑا مجرم, پکڑا گیا. انہوں نے نہیں کہا بھی نہیں پکڑا گیا. میں بھی ان کے پاس گاہے جاتا رہا. پھر ان کی ضمانتیں ہوگی. پھر میں نے کہا جی سر ان کی ضمانتیں ہوگی. انہوں نے کہا اچھا. وہ ضمانتیں خارج ہوئی ہیں, پھر ان کی ضمانتیں ہوگی. آپ تو ایک ٹیچر تھے, آپ نے تو تربیت کی, بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ زیادتی ہوئی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو میرا ایک نام تھا الحمدللہ شہر میں, ماسٹر لطیف شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا. میری عزت تھی اور میں خوش ہوتا تھا جب میرا کوئی نام لیتا. شاگرد مجھے بڑے ادب سے سلام کرتے تھے. لیکن اب میں باہر نہیں نکلتا, میں چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا. میری بربادی ہوگی, میرا کچھ نہیں رہا. میں کہتا ہوں میرا کو مکان لینا, میں کہیں دور چلا جاؤں, میں یہاں رہوں نہ کسی کو اپنا چہرہ ہی نہ دکھاؤں. میرے ساتھ ظلم ہوا. اب میری ریکویسٹ ہے پی ایم صاحب سے, سی ایم صاحب سے, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے. مجھے انصاف دلایا جائے. میں کچھ چور ڈاکو نہیں تھا, میں تو ایک شریف شہری تھا. لوگ مجھے یہاں جانتے تھے, میرا ایک نام تھا. میں نے لوگوں کو تعلیم دی, انہیں کچھ سکھایا, لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے, ایک اسکول ٹیچر جس نے بچوں کی تربیت کی, بچوں کو سکھایا کہ عزت کیسے کرتے ہیں, اس کے اپنے گھر کی عزت تار تار ہوئی. وہ ملزم ابھی تک سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے, وہ قانون کی آڑ میں ضمانتیں لیتے پھرتے. خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے اپیل ہے, چیف جسٹس صاحب آپ سے اپیل ہے, اللہ کا واسطہ ہے,
ایسا قانون بنائیں کہ جو درندے ہیں، جو ایسے درندے ہیں جو باقاعدہ طور پہ عزتیں تار تار کرتے ہیں، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ چاہے زینب ہو یا چاہے یہ بچی ہو، وہ نہیں دیکھتے کہ ایک سفید پوش آدمی کے پاس، ایک عام انسان کے پاس، کوئی بھی انسان ہو اس کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے، اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھیں، وہ قدر کریں، عزت کریں، ایسا قانون بنائیں، ایسی سزا دیں کہ یہ عبرت بن جائیں، یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ جو بھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس بچی کو انصاف دلوا دیں، اللہ کا واسطہ ہے اس بچی کو انصاف دلوائیں، اس گھر کو انصاف دلوائیں اور ایسی سزا دیں کہ آج کے بعد ایسا واقعہ کہیں پہ بھی نہ ہو، اس ملک میں کوئی بھی کسی کی عزت تار تار کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ یہ ہماری پھر سے گزارش ہے وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور یہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس بچی کو انصاف دلوائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز جتنی ہم نے چلائی ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم نے بچی کا چہرہ اس لیے بلر کیا ہے کہ تاکہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ وہ کتنے کانفیڈنس سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، بے خوف و خطر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے سب کچھ، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ خدا کا واسطے کوئی ایسا قانون بنائے تاکہ شاہ صاحب کو جو کہ ٹیچر بھی ہیں اور ان کی فیملی کو انصاف ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔